میزان اس کا معنی کیا ہے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے؟ زبان پر بہت ہی آسان ہے ان کا ورد کرنا، انہیں پڑھنا، چھوٹا بڑا امیر غریب پڑھا لکھا اور ان پڑھ بھی ان کو یاد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جو ہے میزان قائم ہوگا، لیکن لاجیکلی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے اعمال کو تولا جائے، پھر اس کے مطابق اس انسان کو سزا اور جزا دی جائے۔ ان کی پنڈلیوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم ہنس رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہ ما اثقل فی المیزان من احد۔ تمام جو انسان ہیں ان سب کا جو اعمال کا وزن ہے وہ ایک ہی میزان میں کیا جائے گا یا ایک سے زیادہ میزان ہوں گے؟ 3 چیزوں کو میزان میں ترازو میں تولا جائے گا تاکہ عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ میزان کیا ہے، یعنی جو ترازو قیامت کے دن قائم ہوگا جس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا وہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صفات کیا ہوگی، وہ کیسے قائم ہوگا، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ یہ تو میرے لیے سعادت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابتدا سے اگر آپ بتا دیں کہ میزان اس کا معنی کیا ہے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، یہ جو لفظ میزان ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جی، تو میزان کا جو لفظ ہے نا، یہ گرامر کے اعتبار سے یہ اصل میں میوزان تھا۔ اس کی جمع موازین آتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی آلہ یا مشین وغیرہ جس کے ساتھ کسی چیز کو تولا جائے یا ماپا جائے۔ اس طرح عربی زبان میں اس کو مسکال بھی کہتے ہیں یا اوزان بھی کہتے ہیں۔ ماپا اور تولا یعنی دونوں چیزیں کے لیے جی، استعمال ہو جاتا ہے۔ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اصطلاحی اعتبار سے میزان کا مطلب ہوتا ہے حقیقی 2 پلڑوں والا ایک آلہ یا مشین جس کے ساتھ حسی اور معنوی چیزوں کو، یا آپ کہیں نیکیوں کو اور بدیوں کو، یا حسنات اور سیئات کو قیامت والے دن تولا بھی جائے گا اور ماپا بھی جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے میزان کہلاتا ہے۔ تو قرآن و سنت سے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ میزان کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، اگر ہم شریعت کی نگاہ سے دیکھیں جی، میزان کسے کہتے ہیں یا ترازو کیا ہے، تو اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے روز قیامت جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے اس کے بعد میزان قائم کیا جائے گا۔ اس میں عامل کو، انسان کو جو عمل کرنے والا ہے، جی، اس کے عمل کو اور صحیفہ عمل کو، 3 چیزوں کو میزان میں ترازو میں تولا جائے گا صحیح، تاکہ عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت تو انصاف پر مبنی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم قیامت والے دن میزان کو قائم کریں گے، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر کسی نے ایک ذرے برابر بھی عمل کیا ہوگا، اچھا یا برا، اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ کافی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس خوش نصیب کا قیامت والے دن میزان اور ترازو نیک اعمال کی وجہ سے بھاری ہو گیا، وہ بڑی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ لیکن جس بد نصیب کا میزان ہلکا ہو گیا، اس کے اعمال کا وزن ہوا ہی نہ، تو وہ حاویہ یعنی کہ جہنم میں ہوگا۔ صحیح، اسی طرح بخاری شریف کی بڑی مشہور اور آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو
کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، دو سنٹنسز، دو جملے ایسے ہیں اللہ رب العالمین کو، رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی آسان ہے ان کا ورد کرنا، انہیں پڑھنا، چھوٹا بڑا امیر غریب، پڑھا لکھا اور ان پڑھ بھی ان کو یاد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ان کو پڑھنا تو آسان ہے لیکن یہ نہ سمجھ لے کہ اگر پڑھنا آسان ہے تو ان کی ویلیو بھی شاید معمولی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر فرمایا وہ دو جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ جب اس کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے جو رجسٹر ہیں 99 رجسٹر اس کے، وہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ہر ایک رجسٹر، دفتر، صحیفہ اتنا بڑا ہوگا تا حد نگاہ ہوگا۔ تو اس میں سے اس شخص کو کہا جائے گا ان رجسٹروں کے اندر جو غلطیاں تمہاری لکھی ہوئی ہیں، کمی کوتاہیاں، کیا تم کسی کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا جی نہیں، میرے پاس کوئی انکار نہیں ہے، یہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے اے میرے بندے، تمہارے پاس کوئی عذر، کوئی ہیلا بہانہ، کوئی ایسا عمل جس کو تولا جائے، ماپا جائے؟ یہ تو سارے گناہ ہیں تمہارے۔ تو وہ کہے گا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیرے پاس بہت کچھ ہے، ایک تیری نیکی ہمارے ہاں محفوظ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کا وہ پرچہ لے کے آؤ نیکی والا، تو اس کا ایک کارڈ اور بطاقہ کھولا جائے گا، اس میں یہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں معبود برحق ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی کہ کلمہ شہادت، وہ انسان اگرچہ گناہ گار تھا لیکن وہ موحد تھا، توحید پرست تھا، یکتا پرست تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور 99 جو رجسٹر تھے ان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ کہاں یہ چھوٹی سی نیکی اور کہاں 99 رجسٹر؟ تو پھر جب تولا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 99 جو پلڑے ہوں گے وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ان ساری نصوص قرآن کی آیات اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے میزان ایک حقیقی چیز ہے جو روز محشر قائم ہوگی، جس کے 2 پلڑے ہوں گے، جو بہت بڑا ہوگا، جس میں عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کے سامنے اس کے اعمال کو تولا اور ماپا جائے گا۔ تو یہ ایک قسم کی انسان کو وارننگ اور تنبیہ ہے کہ تم ابھی سے کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ میرے اعمال کا وزن ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہاں پر اعمال کا وزن نہ ہو اور میزان ہلکا ہو جائے، انسان جو ہے خسارے میں چلا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جو ہے میزان قائم ہوگا، لیکن لاجیکلی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے اعمال کو تولا جائے پھر اس کے مطابق اس انسان کو سزا اور جزا دی جائے۔ جی تو یہ کیسے پھر؟ یہ بڑا جو ہے آپ کا جو ہے بڑا اچھا کویسچن ہے۔ دیکھیں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو میزان ہے نا اس کی جگہ ہوگی پل صراط کے بعد۔ صحیح، پہلے لوگ پل صراط سے گزریں گے، اس کے بعد جو ہے میزان قائم ہوگا۔ تو پل صراط سے وہی شخص گزر سکے گا جو جنتی ہوگا، جو جہنمی ہوگا وہ گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جب پل صراط سے گزر جائے گا پھر اس کے بعد اعمال کو تولا جائے گا کہ اس کا درجہ کیسا ہے، کتنی اس کو جنت ملنی ہے یا جنت میں کون سا مقام ملنا ہے۔ تو ایک یہ بھی مطلب، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے پھر اس کے اعمال کو تولا جائے گا مزید اسے دکھانے کے لیے۔ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے
جیسا کہ ہم نے بات کی عدل و انصاف کے تقاضوں کو مزید پورا کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، کسی کو آپ بات بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، وہ مان لیتا ہے، صحیح، یقین کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، آپ دکھاتے ہیں کہ عملاً دیکھو بھائی یہ معاملہ ہے، تو مومن کو بھی اس کے اعمال دکھائے جائیں گے اور کافر کو بھی اس کے اعمال کا وزن دکھایا جائے گا، یعنی دونوں کا وزن کیا جائے گا، دونوں اچھے کا وزن اعمال والے کا بھی اور برے اعمال اور والے برے کا اعمال والے کا بھی۔ نہیں، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پل صراط پہ جو ہے نا وہ فیصلہ ہو جائے گا، تو جو برے اعمال والے ہوں گے وہ تو جہنم میں نہیں گر جائیں گے، جہنم میں گر یا جائیں وہاں گے سے نکال کے پھر اس کے جی، بعد؟ لگتا ایسے ہی ہے، اگرچہ نصوص میں ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے، لیکن انڈرسٹوڈ بات یہی ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو دکھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ میزان کیسا ہوگا، اس کی کچھ صفات اگر آپ بیان کر دیں تو سمجھنے میں آسانی جی ہو۔ جی، دیکھیں قرآن و سنت میں صفات کی، اس کی میزان کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جیسے ہم نے یہ حدیث سنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، جو سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے 2 پلڑے ہوں گے، صحیح، اور ایک پلڑا جو ہے وہ تا حد نکاح ہوگا، اللہ اکبر، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میزان بہت بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر زمین و آسمان کو اس میزان میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ بڑا ہے۔ یہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور تیسری اس کی ایک صفت حضرت عبداللہ بن عباس اور امام حسن بصری رحمہ اللہ دیگر اہل علم سے منقول ہے کہ اس کی ایک زبان بھی ہوگی، یہ بولے گا بھی اور کلام بھی کرے گا میزان۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے قوت گویائی دے تو پتھروں کو بلا لیتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں ہے، وہ نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ میزان جو ہوگا، آپ نے ذکر کیا کہ بہت بڑا ہے، یعنی زمین و آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائیں تو سما جائیں گے، تو تمام جو انسان ہیں ان سب کا جو اعمال کا وزن ہے وہ ایک ہی میزان میں کیا جائے گا یا ایک سے زیادہ میزان ہوں گے؟ جی، اس میں اہل علم کی 2 آراء ہیں کہ میزان ایک ہے یا زیادہ میزان ہے۔ صحیح، تو اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو اگر قرآن کو ڈائریکٹ دیکھیں تو قرآن مجید میں تو جمع ذکر ہوا ہے، اگر حدیث کو دیکھیں تو حدیث میں میزان کو مفرد بھی ذکر کیا گیا ہے اور جمع بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس بنا پر اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہے، میزان ایک ہی ہے، البتہ متعدد اشخاص اور ان کے اعمال کے اعتبار سے میزان کو جمع ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ امام علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی بڑی شہرہ افاق کتاب ہے روح المعانی، تفسیر روح المعانی، اس میں وہ فرماتے ہیں صحیح اور مشہور بات یہی ہے میزان ایک ہے، البتہ اوزان اور موزونات جن چیزوں کو تولا جائے گا ان کے اعتبار سے میزان متعدد ہیں، وگرنہ حقیقت میں میزان ایک ہی ہے۔ اس طرح کچھ اہل علم نے میزان کے ایک ہونے پر اجماع بھی نقل کیا ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے، اور پہلی رائے ہی راجح ہے، صرف فائدے کے لیے دوسری رائے کا ذکر کر دیتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اعمال متعدد ہیں، ہر شخص کو تولنے کے لیے، عامل کو تولنے کے لیے اور اس کے عمل کو تولنے کے لیے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا ذکر کیا ہے۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے جمع کا ذکر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ موازین زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، لیکن حقیقی اور راجح بات یہی ہے کہ میزان ایک ہی ہے۔ تو میزان میں کن چیزوں کا وزن کیا جائے گا؟ یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے کہ کن چیزوں کو تولا جائے گا۔ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے بڑے ادب و احترام سے گزارش کریں گے کہ یہ ایک قسم کی وارننگ ہے ہم سب کے لیے۔ میزان میں 3 چیزوں کو تولا جائے گا، ایک تو انسانوں کو، عاملین، عمل کرنے والوں کو، دوسرا ان کے اعمال کو، اور تیسرا صحیفہ اعمال۔ 3 چیزوں کو تولا جائے گا، یعنی وہ رجسٹر جس میں اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْن،
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو پنڈلیاں تھیں نا وہ باریک تھیں، فجعلت الریح تلقیہ، تو تیز آندھی آئی تو اس کی وجہ سے نا وہ آندھی ان کو حرکت دینے لگی، تو وہ یعنی کہ تیز آندھی تھی تو وہ تاب نہ لا رہے، وہ نا ڈگمگا لڑکھڑا رہے تھے۔ فجعلت القوم یضحک، تو لوگ ہنسنے لگے۔ صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا من دقت ساقیہ، ان کی پنڈلیوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم ہنس رہے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہ ما اثقل فی المیزان من احد، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن پنڈلیوں کو تم باریک کہہ رہے ہو نا، یہ روز قیامت میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامل انسان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ صحیح۔ تو مجھے بھی، آپ کو، ہم ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ نہیں، انسان کے جو اعمال ہیں جی، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اعتبار سے اس کو جنت اور جہنم انعام یا سزا کے طور پہ دی جائے گی، اس لیے وزن کیا جائے گا۔ لیکن انسان کا وزن، عامل کا وزن کرنے کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے اچھے اعمال اور برے اعمال کا انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے نا۔ صحیح۔ اتنا اثر ہوتا ہے پھر وہ انسان ہی اچھا ہو جاتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان ہی برا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک دو دفعہ مسٹیک غلطی کرے نا، کوئی کہتا ہے جی اس سے غلطی ہوگی چھوڑو یار فلاں، لیکن جس کا روز کا کام ہو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہے ہی شیطان، پھر وہ انسان کے اوپر ہی بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید اس میں حکمت ہے کہ عاملین، عمل کرنے والے جو انسان ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا، اس طرح جو اعمال ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے حدیث سنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی ہے اس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت والے دن ترازو میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اخلاق کو تولا جائے گا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اس طرح حدیث ابن عمر میں گزرا ہے، جو ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، کہ صحیفہ اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹروں کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا۔ وہ جو بطاقہ ہوگا، ایک پرچی ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحیفہ عمل ہے اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو گویا کہ 3 چیزوں کو تولا جائے گا، عامل، عمل کرنے والا، اور اس کے عمل کو، اور صحیفہ عمل جس کے اندر وہ اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیری کتاب ہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے اعمال کو جو ہے تولا جائے گا، اچھے یا برے سبھی اعمال کو تولا جائے گا، تو ایک کافر جو ہے اس کے اعمال کو تولا جائے گا کہ نہیں، ان کا وزن کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے، اس کے بارے میں بھی اہل علم کی 2 آراء ہیں۔ جی۔ پہلی رائے یہ ہے، یہ عمومی رائے ہے کہ کافروں کا جو ہے وزن ہوگا، یہ اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، عمومی دلیل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، یہاں پر عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قیامت والے دن موازین، میزان، ترازو کو قائم کریں گے، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ تو یہاں پر مسلمان اور کافر دونوں اس میں شامل ہیں۔ صحیح۔ دوسری رائے یہ ہے اہل علم کی، وہ کہتے ہیں جی نہیں، کافروں کے لیے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، وہ کافر تو ہیں ہی جہنمی۔ اعمال کو تولنے کا تو مقصد یہ ہے کہ کون سے کس شخص کے اعمال کتنے کتنے نیکیوں کے بدلے کے جزا کے مستحق ہیں، یہ تو ہے ہی کافر، اس کے اعمال کو تولنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا وزن کیا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ دونوں رائے ہیں، ان کے درمیان میں ایک تیسری رائے یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو پکے اور واضح سب کے علم میں ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ اسلام دشمن ہیں، تو ایسے لوگوں کا وزن نہیں ہوئے گا، کیوں؟ وہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ جس طرح کچھ مومن ایسے ہیں جن کا وزن نہیں ہوئے گا، کوئی حساب نہیں ہوئے گا،
جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدخلون الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، بغیر حساب کے میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہی کچھ مجرم ہوں گے، کرمنل کافر، دور سے پہچانے جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر وزن کیے، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم کرمنل کافر لوگ دور سے ہی پہچانے جائیں گے، ان کی پیشانیوں سے اور ان کے ہاتھ پاؤں سے ان کو پہچان لیا جائے گا، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جو خاص قسم کے کرمنل لوگ ہوں گے، سرغنہ بڑے ہوں گے کفار میں، ان کا وزن نہیں ہوئے گا، سیدھا جہنم میں۔ جو عام کافر ہوئیں گے ان کا وزن ہوئے گا، وہ بھی ان کو تسلی دلانے کے لیے دیکھو بھائی تمہارے اعمال ایسے ہیں، کیونکہ وہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہونے ہی ہونے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ حسن اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، جی اعمال کا جو وزن کیا جائے گا اس میں، تو اگر کسی کافر کا حسن اخلاق کا حامل ہے، اسی طرح وہ اور بھی نیک اعمال کرتا ہے، فلاح کے کام کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، ایون کہ مسلمانوں کی بھی وہ ہیلپ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا ان اعمال کا وزن کیا جائے گا یا ان کی کوئی اہمیت ہوگی اس میزان کے اندر؟ جی یہ بھی لوجیکلی بڑا گڈ کویسچن ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، لیکن دیکھیں جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی اور آخری شرط ایمان ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، کافر کے پاس تو ایمان ہے نہیں۔ توحید کے بعد جو ہے سب سے اچھا عمل جس کا ترازو میں زیادہ وزن ہوگا وہ حسن اخلاق ہے، لیکن جس کے پاس توحید ایمان ہی نہیں ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ابن جدعان یا عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے بارے میں کہ وہ ایک بڑا رحم دل انسان تھا، ویلفیئر کے کام کرتا تھا، آرگنائزیشن اس نے بنائی ہوئی تھی، مسافروں، یتیموں، غریب پرور تھا وہ، تو اس کو اس کی نیکیوں کا جو اس کا حسن سلوک تھا لوگوں کے ساتھ، اس کا اجر و ثواب ملے گا قیامت والے دن؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، قیامت کو مانتا ہی نہیں تھا، جنت جہنم کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا قیامت والے دن اعمال میں سے سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کو ہوگا، یہ توحید کے بعد ہے، جس طرح کہ ابھی حدیث گزری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، سب سے بڑی نیکی جیسے ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں، ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں یہ بات، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے، جس طرح سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جی تو اس میزان پر ایمان لانا یہ کتنا ضروری ہے، یا اس پر ایمان لانے کی حکمتیں کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اگر آپ بیان کر دیں؟ دیکھیں ایمان میزان پر یا ترازو پر ایمان لانا یہ تو قرآن کا حصہ ہے۔ اگر کوئی میزان کو یا ترازو کو نہیں مانتا گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ تو ابھی ہم نے آیات پڑھی، سورہ انبیاء کی آیت ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، سورہ القاریہ کی آیات ہیں، تو اس طرح صحیح بخاری شریف میں ذکر ہے۔ تو اگر کوئی میزان کو نہیں مانتا وہ تو سرے سے ہی کافر ہے، گویا کہ وہ قرآن کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا منکر ہے، یعنی یہ عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ جو ایمان بالیوم الآخرت ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس کا یہ حصہ ہے۔ اس کے اندر پل صراط آتا ہے، اس کے اندر حوض آتا ہے، اس کے اندر میزان ہے، یہ ساری چیزیں آخرت کے دن پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا ایک رکن بھی ہے۔ تو اس طرح اس کی حکمت فوائد یہ ہیں کہ میزان قائم کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ کوئی مومن یہ نہ کہہ سکے کہ میری تو نیکیاں زیادہ تھیں، مجھے اجر و ثواب کم ملا ہے۔ کوئی کافر یہ نہ کہہ سکے میں نے فلاں زیادتی نہیں کی تھی لیکن وہ میرے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھ دیں گے۔ اور اسی طرح یہ ایک وارننگ بھی ہے ہر مومن کو کہ بھئی تمہارے اعمال ساری دنیا کے سامنے تولے جائیں گے۔ جس طرح اگر کوئی انسان بد کردار ہو، کریکٹر لیس ہو، وہ لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے، تو ایسے سمجھایا گیا ہے اسے کہ ایک دن تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، میزان ہوگا۔ اس طرح وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے سارا سال محنت کی ہوتی ہے، وہ بڑے کیا کہتے ہیں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے محنت کی ہے۔ تو جو ہوتے ہیں محنت چور لوگ وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میزان کو قائم کیا جائے گا تاکہ مومنین خوش ہو جائیں، ان کو نیکی کا صلہ مل جائے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو برے ہیں ان کو ان کی بد اعمالیوں کی جزا و سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔
آپ نے بڑے اچھے انداز میں میزان کو، اس کے بارے میں پوری جو اس کے صفات ہیں، اسی طرح اس کے کیفیت کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ الحمدللہ الا ذالک۔ اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس وقت نکال کے آتے ہیں۔ وہ عربی میں کہا جاتا ہے لا شکر علی واجب، واجب پہ تو کوئی شکریہ نہیں ہوتا، یہ تو ہمارا اپنا واجب ہے، ہماری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا کام لے لیں۔ اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلہ جی انشاءاللہ آگے بھی ضرور، جاری اللہ رہے کے گا۔ فضل سے بہت انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کے پروگرام میں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے میزان کے بارے میں بات کی، جو ترازو کل قیامت کے دن قائم ہوگا، جس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ عقیدے کے موضوع پر جو ہم مختلف پروگرامز کرتے ہیں، یہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔